السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان لقمان چوہان۔ آج ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اپنے مہمان، جن کا میں آپ سے تعارف کرواؤں۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن جہلم ویلی کے سیکرٹری اطلاعات صاحبزادہ جمال صاحب، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے صاحبزادہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے بھی وقت نکالا۔ تو صاحبزادہ صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ پی ایس ایف کی قیادت نے جو پچھلے دنوں میں اپنا پریس کانفرنس کی ہے مظفر آباد میں، وہ بھی قیادت سے لطیف اکبر صاحب سے اور آزاد کشمیر کی قیادت سے وہ بھی نالا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب ہیں اور بھی وزیر اسمبلی ہیں جو کہ لطیف اکبر صاحب سے ناراض نظر آتے ہیں، گلے شکوے۔ تو ایسی اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ تو سب سے پہلے میں پی ایس ایف کی بات کروں گا، جو آپ نے سوال پی ایس ایف کے متعلق سے کیا۔ دیکھیں، جب پی ایس ایف کا کنونشن ہوا تھا تو اس کی مدت ہی 2 سال رکھی گئی تھی، اور وہ کنونشن ہی پارٹی نے کروایا تھا۔ تو کیونکہ سچائی کی بنیاد پہ ہر انسان کو بات کرنی چاہیے، اس کی مدت ہی 2 سال تھی اور وہ کنونشن ہی پارٹی نے کروایا تھا۔ تو آج پی ایس ایف اگر پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے پھر اس کنونشن کے دوران بھی جو پارٹی نے کروایا تھا اس کے خلاف بھی ہمیں بولنا چاہیے تھا۔ تو باقی جو پارٹی کی قیادت کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ نالائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، تو پارلیمانی بورڈ کے جو ممبر بنے، ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی، کیونکہ باقی ہر ضلع سے آپ دیکھ لیں تقریباً ممبر ہیں۔ سندوتی سے پیپلز پارٹی کے امیدوار پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، ایک وہاں سے ممبر نہیں اور ایک ہمارے ضلع سے۔ تو ہمارے ضلع کی پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، تو ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا کہ ہمارا ممبر کیوں نہیں بنایا آپ نے پارلیمانی بورڈ۔ اچھا صدر صاحب، اس سے پہلے جو پارلیمانی بورڈ بنا ہے، اس سے پہلے جو بنتے رہے، ان میں بھی تو صدر صاحب کا نام نہیں تھا۔ 3 الیکشن جیسے ہم نے دیکھے ہیں، تو اس الیکشن میں ایسی کون سی بات ہے کہ اس میں پارلیمانی بورڈ کو ایشو بنایا جائے؟ دیکھیں، اس الیکشن میں جو پارلیمانی بورڈ کے ممبرز کی تعداد تھی وہ کم تھی، وہ ہر ڈسٹرکٹ سے نہیں تھے، وہ 5 6 7 اتنی تعداد تھی پارلیمانی بورڈز کے ممبر کی۔ اس دفعہ آپ دیکھ لیں 16 17 ہیں۔ تو آپ سردار اشفاق ظفر صاحب کے گھر کے بندے ہیں، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ 5 اپریل آ رہی ہے، 5 اپریل کو سردار اشفاق ظفر صاحب نے اپنا سیاسی فیصلہ کرنا ہے۔ لوگوں کی نظریں، حلقے کی نظریں، آزاد کشمیر کی نظریں، کیونکہ ایک بڑے سیاسی باپ کے بیٹے ہیں، ایک بڑا لیڈر صاحبزادہ اشفاق ظفر مرحوم جو گزرے، برسوں ہو گئے لیکن آج تک عوام کے دلوں میں ان کا نام زندہ ہے، ان کو یاد رکھیں۔ لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں اس وقت، صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب پر ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ 5 تاریخ کو کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ اور صاحبزادہ امتیاز ظفر صاحب اور عامر ظفر صاحب بھی اس بار سیاسی میدان میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کیا وہ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سارے صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہترین فیصلہ کریں گے۔ ہماری کچھ ناراضگیاں تھیں پارلیمانی بورڈ کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ، تو ہم انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ، اعلیٰ قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ انشاءاللہ جو گلے شکوے ہیں وہ دور ہو چکے ہیں کافی حد تک، تو انشاءاللہ پارٹی قیادت کے ساتھ ملاقات کے بعد تمام چیزیں عوام کو پتہ چل جائیں گی۔ اچھا، 5 تاریخ کو صاحبزادہ صاحب کی اسلام آباد میں پاکستان کی مرکزی قیادت سے ملاقات ہے؟ جی جی۔ تو امتیاز ظفر صاحب کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کافی ایکٹیو نظر آئے گا۔ ہم سارا ہم امتیاز ظفر صاحب، عامر ظفر صاحب، میں ہم سب صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب کے ساتھ ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، جو کہ آپ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، نوجوان ہیں، اور آپ کی کافی ہم دیکھتے رہتے ہیں ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز، اور آپ کافی میچور نظر آ رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جو نوجوان ہیں ضلع جہلم ویلی کے، آزاد کشمیر کے، تو نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر لیڈر بننا ہے تو آپ خدا را آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے بڑا کوئی لیڈر نہیں تھا اور نہ کوئی ہوگا. آپ ان کو فالو کریں. جو انقلاب ان نے لایا ہے وہ کسی نے بھی نہیں لایا. آپ فلاسفرز کو پڑھ لیں, کئی فلاسفرز نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں. تو ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اور میں نوجوانوں کو کہوں گا حق اور سچ کے راستے پہ چلیں. آپ دیکھ لیں کربلا کے اندر نبی کے نواسے کو ایک طرف اقتدار کی دعوت مل رہی تھی یزید کی طرف, لیکن انہوں نے اقتدار کی دعوت قبول نہیں کی. وہ حق اور سچ کے راستے پہ چلے, اور یقین کریں جو حق اور سچ کے راستے پہ چلتا ہے وہ کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں. مجھے نوجوانوں سے یہی کہوں گا حق اور سچ کے راستے پہ چلیں اور اجتماعی سوچ رکھیں, انفرادی سوچ نہ رکھیں, کیونکہ انفرادی سوچ سے آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا, معاشرے کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, معاشرے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انفرادی سوچ کا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پی ایس ایف ضلع جہلم ویلی کے سیکرٹری اطلاعات صاحبزادہ جماعت صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان لقمان چوہان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.